أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال في مقام آخر رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين بلغ الهدى بكماله كشف الهدى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وعليه يا صاحب الجمال ويا سيد البشر بوجهك المنير لقد قبل الكمال لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توحی قصہ مختصر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر سلام پڑھنے کی بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ میری ذات پر ایک دن میں 50 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے کل روز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پیاری اور محترم اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ذکر اہل بیت و ذکر صحابہ کی سعادت عطا فرمائی۔ آج کے اس دور کے اندر جو کہ ایک لحاظ سے فتنوں کا دور ہے، بعض لوگ اہل بیت کا نام لے کر اور ان کی محبت کی بات کر کے صحابہ پہ تان کرتے ہیں، اور بعض صحابہ کی محبت میں صحابہ کا نام لے کر اہل بیت پہ اعتراض کرتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ یہ اہل سنت کا دامن ہے کہ جس میں اہل بیت کی محبت بھی ہے، صحابہ کی محبت بھی۔ اور یہ بات یاد رکھیے، آخرت میں کامیابی کے لیے ان دونوں محبتوں کا ہونا ضروری ہے۔ کسی ایک کے ساتھ بھی سوء عقیدت، کسی ایک کی بھی گستاخی یہ بندے کو جہنم میں ڈال سکتی ہے۔ ماشاءاللہ بڑی ہی پیارے عنوان کے ساتھ آپ نے اس محفل پاک کا اہتمام کیا، شان صحابہ اور شان اہل بیت۔ اس حوالے سے چند گزارشات آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، بڑی توجہ کے ساتھ ان کو سماعت فرمائیے گا۔ توجہ مکمل ہوگی تو بات سمجھ میں بھی آئے گی۔
بیٹا آپ توجہ میری طرف کریں نا، ادھر نہیں، بیٹا ادھر میری طرف دیکھیں، ادھر میری طرف۔ اب آپ نے بولنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اچھے بچے ہیں نا، بولیں گے تو نہیں؟ میں بول رہا ہوں نا، آپ سارے سمجھ، ٹھیک ہے جی؟ یہ اس طرح بھی جو پیچھے بیٹھے بیٹا آپ بھی دھیان ادھر میری طرف رکھیں، اور اگر ہو سکے تو اپنے موبائل میں نا موبائل کو سائلنٹ پہ لگا دیں۔ بعض اوقات بیان کر رہے ہوتے ہیں، وہ دھیان نہیں رہتا کسی کا، کسی نے سائلنٹ نہ لگایا ہو تو وہ پھر بیان کے دوران پہنچتا ہے تو توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آج کی اس محفل پاک کی برکت عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز کو عظمت عطا کی، ہر چیز کو عظمت عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مبارک خاندان کو آپ سے نسبت ہوئی، اللہ نے انہیں بھی پاکیزگی عطا کی اور انہیں طہارت عطا فرمائی۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، سرکار کے آباء و اجداد کا بیان کیا۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے محبوب سجدہ کرنے والے نیک افراد میں آپ کا پھرنا ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ کا جو مبارک نور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر آگے حضرت عبداللہ تک آیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو سجدے کرنے والے نیک بندے ہیں، جہاں سے آپ کا نور چل کر آیا ہے، تو ان سجدے کرنے والوں میں آپ کا پھرنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، فرمایا میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا انا ابن العواتق، میں پاکیزہ عورتوں کا بیٹا ہوں، پاکیزہ عورتوں کا بیٹا۔ تو جس خاندان کو آپ کے ساتھ نسبت ہوئی، اللہ نے اسے بھی پاکیزہ بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ مکہ شریف میں ہے، اور یہ وہ سرزمین ہے جو خود بھی پاک ہے، جو یہاں آ جائے یہ اسے بھی پاک کر دیتی ہے۔ اور آپ کی ہجرت مدینہ شریف کے اندر ہے، اور یہ وہ سرزمین ہے کہ جسے ہم مدینہ کہتے ہیں اور مدینہ طیبہ کہتے ہیں۔ پہلے اسے یثرب کہا جاتا تھا، لیکن جب نسبت ذات مصطفیٰ سے ہوئی اب یثرب کہنا منع ہے، اسے مدینہ کہا جائے گا، مدینہ طیبہ کہا جائے گا، مطلب ایسی سرزمین جس رب نے پاکیزگی عطا فرمائی۔ اور سرکار اس دھرتی پہ تشریف لائے، پچھلے زمانے میں پچھلی امتوں میں طریقہ کار کیا تھا، ان کی عبادت کی جگہ مخصوص تھی، جب عبادت کا وقت ہو جاتا انہوں نے اسی جگہ جا کے عبادت کرنی ہوتی، اسی جگہ پہ جا کر۔ اب ہمارے یہاں بھی مسجدیں بنی ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ شہر سے باہر ہے، دور ہے، تو اس کے لیے یہی آرڈر نہیں کہ تم نے اپنے محلے کی مسجد میں ہی جا کے پڑھنا ہے، وہ وضو کرے، ادھر ہی زمین پہ مصلی بچھائے
اس بندے کی نماز ادا ہو جاتی ہے۔ سرکار نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، فرمایا اللہ نے اس پوری زمین کو میرے لیے مسجد بھی بنایا ہے اور میرے لیے اسے پاکیزگی بھی عطا فرمایا، پاکیزگی بھی عطا فرمایا۔ ذرا غور کیجئے، جس چیز کو مصطفیٰ سے نسبت ہے اللہ اسے پاکیزگی عطا فرما رہا ہے، اور پھر سرکار کے اہل بیت کی بات آتی ہے، اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، فرمایا اے نبی کے گھر والو، رب یہی چاہتا ہے کہ تمہیں خوب ستھرا کرے، تم سے گندگی کو دور کر دے، تمہیں پاکیزگی عطا فرمائے۔ تو جو نبی کے خاندان والے ہیں انہیں بھی پاکیزگی عطا کی، نبی کے گھر والے ہیں انہیں بھی پاکیزگی عطا کی، اور پھر جو نبی کے در والے ہیں، جو مصطفیٰ کے دربار میں حاضر رہتے ہیں، جنہیں صحابہ کہا جاتا ہے، رب نے انہیں بھی پاکیزگی عطا فرمائی، انہیں بھی ستھرا کر دیا۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اللہ فرماتا ہے ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، اور اس پانی کے ذریعے کیا کیا جائے گا؟ صحابہ سے شیطان کی گندگی کو دور کر دیا جائے گا، شیطان کے وسوسے کو دور کر دیا جائے گا، شیطان کی گندگی کو صحابہ سے دور کر دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، اللہ فرماتا ہے اے صحابہ ہم نے تمہارے اندر اپنا شانوں والا رسول بھیجا ہے، بھیجا بھی تمہیں میں سے ہے، وہ کرتا کیا ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا، ہماری آیات پڑھتا ہے، آیات پڑھ کے سناتا ہے، ویزکیکم، اور تمہیں پاک کرتا ہے، تمہیں ستھرا کرتا ہے، پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ اب نتیجہ یہ نکلتا ہے جب مصطفیٰ کے ساتھ کسی خاندان کو نسبت ہو رب اسے پاکیزہ کر دیتا ہے، مکے کو نسبت ہوتی ہے رب اسے عظمت والا بنا دیتا ہے، مدینہ کو نسبت ہوتی ہے رب اسے پاکیزگی عطا کرتا ہے، اسے ستھرا کر دیتا ہے۔ جب مصطفیٰ کے ساتھ حضرت خدیجہ کو نسبت ہوتی ہے، حضرت عائشہ کو نسبت ہوتی ہے، مصطفیٰ کی مبارک بیویوں کو نسبت ہوتی ہے، رب انہیں پاکیزگی عطا کر دیتا ہے۔ جب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کو مصطفیٰ سے نسبت ہے، رب نے پاکیزہ کر دیا ہے۔ جب مولا علی کو مصطفیٰ سے نسبت ہے، رب نے پاکیزہ کر دیا ہے۔ حضرت حسن کو مصطفیٰ سے نسبت ہے، رب نے پاکیزہ کر دیا ہے۔ حضرت امام حسین کو مصطفیٰ سے نسبت ہے، رب نے پاکیزہ کر دیا ہے، اور مصطفیٰ کے صحابہ کو مصطفیٰ سے نسبت ہے، رب انہیں پاکیزہ کر دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے صدیق اکبر کو بھی پاک کر دیا، فاروق اعظم کو بھی پاک کر دیا، عثمان غنی کو بھی پاک کر دیا، مولا علی کو بھی پاک کر دیا، حضرت بلال کو پاک کر دیا۔ نتیجہ یہ ہے جس کو مصطفیٰ سے نسبت ہوتی ہے رب اسے پاک کر دیتا ہے، اسی عظمت اور شان والا۔ جس کو بھی نسبت مصطفیٰ سے ہے رب نے اسے پاکیزہ کر دیا۔ ذرا غور کیجئے، اللہ سرکار کی شان بیان کرتا ہے وَيَتْلُو عَلَيْكُمْ آیَاتِنَا وَيُزَکِّیکُم، اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ
تمہیں قرآن سناتے ہیں، تمہیں پاکیزہ کرتے ہیں۔ اور جنہوں نے مصطفیٰ سے قرآن سنا ہو اور جنہیں مصطفیٰ نے صاف کیا ہو، اب پیچھے کوئی کمی رہ جائے گی؟ پیچھے کوئی کمی رہ جائے گی؟ اللہ اکبر۔ اب سنیے ذرا، اللہ نے اہل بیت کو مقام کیا عطا کیا ہے۔ یہاں ایک بات کی وضاحت میں عرض کرتا ہوں، یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ کن کے بارے میں نازل ہے؟ یہ بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں۔ یہ نازل ہوئی ہیں سرکار کی ازواج کے بارے میں۔ کن کے بارے میں نازل ہوئی؟ ازواج مطہرات کے بارے میں، سرکار کی بیویوں کے بارے میں۔ ذرا سے پچھلی آیات پڑھیے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، سرکار کی ازواج کو خطاب ہے، اور انہیں خطاب کرتے کرتے رب فرماتا ہے اے نبی کے گھر والوں۔ اہل بیت کا لفظ استعمال کیا نا، تو اہل بیت سے مراد، گھر والوں سے مراد کون ہوتا ہے؟ بیویاں ہوتی ہیں، بیویاں ہوتی ہیں۔ میں اس پر ایک بات عرض کر دوں، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جب آپ کی بارگاہ میں فرشتے آئے، حضرت لوط علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم پہ عذاب نازل کرنے جا رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے بتایا اور ساتھ ہی یہ بتایا اللہ آپ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا، بیٹا عطا فرمائے گا۔ آپ کی زوجہ پردے کے پیچھے یہ بات سن رہی تھی، تو انہوں نے حیرانگی کا اظہار کیا، وہ کہنے لگی میں بوڑھی ہو چکی، میرے شوہر بوڑھے ہو چکے، اب اس عمر میں بیٹا ہوگا؟ تو اس وقت فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، کیا رب کے کاموں سے تعجب کرتی ہو؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، وہ کہنے لگے یہ رب کے معاملات سے تعجب کیسا؟ یہ تو اے گھر والوں، اہل بیت کا لفظ ہے، اے گھر والوں، یہ تو تم پر اللہ کی رحمت اور رب کی برکت ہے جو رب بیٹا عطا فرما رہا ہے۔ تو پتہ چلا اہل بیت سے مراد بیویاں ہوتی ہیں۔ تو اہل بیت کا پہلا مصداق سرکار کی بیویاں ہیں، جنہیں اصل اہل بیت کہا جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پر داخل اہل بیت۔ داخل اہل بیت کون ہیں؟ جنہیں مصطفیٰ نے اپنی چادر میں لے کر کہا مولا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین، سرکار نے اپنی چادر میں لیا اور اسی قرآن کی آیت کو پڑھا، کہا مولا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو یوں مصطفیٰ نے اپنی چادر میں لے کر ان ساروں کو اپنی اہل بیت میں داخل فرما لیا۔ اور تیسرے نمبر پر ہے لاہی کے اہل بیت، جنہیں اہل بیت کے ساتھ ملا دیا۔ وہ کون ہیں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار فرماتے ہیں سلمان منا اہل البیت، یہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ اب ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کر نتیجہ کیا نکلا؟ مصطفیٰ کے ساتھ نسبت رکھنے والے جتنے بھی افراد ہیں، آپ کی جتنی بھی بیویاں ہیں، اللہ نے سب کو پاکیزگی عطا فرمائی، سب کو پاکیزگی عطا فرمائی۔ اب پیارے محترم اسلامی بھائیو ذرا سمجھیے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان سے رجس کو دور کر دیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، رجس کو دور کیا۔ رجس کا لفظ استعمال کیا، سوال یہ ہے رجس کسے کہتے ہیں؟ تو رجس قرآن پاک میں مختلف معنی کے اندر آیا ہے، اس کی مختلف مطلب ہیں۔ لفظ رجس کا ایک معنی گندگی اور پلیتی،
اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اللہ فرماتا ہے یہ شراب، یہ بت، یہ فال کے تیر، یہ جوا، یہ گندگی ہے، شیطانی عمل ہے. تو پتہ چلا رجس کا معنی گندگی اور پلیتی. دوسرے مقام پہ فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کے رجس سے بچو، بتوں کی گندگی سے بچو، یعنی انہیں سجدہ کرنے سے بچو، ان کی عبادت کرنے سے بچو. آگے فرمایا رجس کسے کہتے ہیں؟ رجس کا ایک معنی ہے منافقت. کیا معنی ہے؟ اللہ فرماتا ہے الذین فی قلوبہم مرض فزادتہم رجسا الی رجسہم. فرمایا جن کے دل میں کھوٹ تھا، مرض تھا، منافقت تھی، ہم نے ان کی منافقت کو بڑھا دیا. تو رجس کا ایک معنی منافقت اور رجس کا ایک معنی ہے عذاب. ایک معنی کیا ہے؟ اللہ فرماتا قد واقع علیکم من ربکم رجس وغضب، تم پر تمہارے رب کی طرف سے رجس یعنی عذاب آیا. اب ان ساری آیتوں کو سامنے رکھ کر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ رجس کا معنی ہے گندگی، رجس کا معنی ہے پلیتی، رجس کا معنی ہے منافقت، رجس کا معنی ہے رب کا عذاب. اور رب کیا فرما رہا؟ اے نبی کے گھر والوں، ہم نے تم سے رجس کو دور کر دیا ہے، تمہیں خوب ستھرا کر دیا ہے. مطلب ہے رب فرمانا یہ چاہتا ہے، رب بتانا یہ چاہ رہا ہے ہم نے نبی کے گھر والوں کو ایسا ستھرا کر دیا، ایسا ستھرا کر دیا، ایسا پاکیزہ کر دیا ہے، ان کے عقیدے کو بھی ستھرا کر دیا ہے، ان کے عمل کو بھی ستھرا کر دیا ہے. اور مطلب یہ ہے رب بتانا چاہتا ہے ہم نے نبی کی اہل بیت کو عذاب سے بچا لیا ہے، نبی کی اہل بیت کو شرک سے بچا لیا ہے، نبی کی اہل بیت کو منافقت سے بچا لیا ہے. ان کا عقیدہ بھی ستھرا کر دیا، ان کا عمل بھی ستھرا کر دیا. یعنی ان کی زبان کو پاکیزگی عطا کی ہے، ان کے ہاتھوں کو پاکیزگی عطا کی ہے، ان کے دماغ کو پاکیزگی عطا کی ہے، ہم نے ان کے جسم کو پاکیزگی عطا کی ہے. اور مصطفیٰ کے صدقے کے اندر ہم نے ان کی روح کو بھی پاکیزہ کر دیا. مصطفیٰ کے صدقے ان کی روح کو بھی پاکیزہ کر دیا. یہ ہے اہل بیت. اللہ نے ظاہر بھی ستھرا کر دیا، ان کے باطن کو بھی ستھرا کر دیا. اب نبی کے غلاموں کو کیا شان عطا کی؟ اللہ فرماتا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. یہ رب سے راضی، رب ان سے راضی ہے. یہ رب سے راضی، رب ان سے راضی ہے. آج میں اور آپ عبادت کرتے ہیں کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے. مبلغ تبلیغ کرتا ہے کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے. عبادت کرنے والا عبادت کرتا ہے کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے. سجدہ کرنے والا سجدہ کر رہا کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے. صدقہ دینے والا صدقہ دے رہا کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے. عبادت کرنے والا عبادت کر رہا اللہ راضی ہو جائے. روزے رکھنے والا اس لیے رکھ رہا ہے اللہ راضی ہو جائے. کائنات کی ہر شے رب کو راضی کرنا چاہتی ہے. کائنات کا ہر ذرہ رب کو راضی کرنا چاہتا ہے. کائنات کے اندر جو بھی مخلوق ہے رب کو راضی کرنا چاہتی ہے. ہر ایک کی خواہش یہ ہے مولا تو راضی ہو جا، مولا تو راضی ہو جا. ارے ہر
ارشاد فرمایا اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، فرمایا میرے صحابہ کی عزت کیا کرو، میرے صحابہ کی، اس لیے کہ وہ تم میں سے بہترین لوگ ہیں۔ آج اس زمانے میں کچھ لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو بعض صحابہ کو صحابہ بھی کہتے ہیں، معاذ اللہ انہیں گالیاں بھی دیتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں، صحابی بھی مانتے ہیں اور تانا تشنیع بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی کی عظمت سنیے ذرا، میں دو چیزیں عرض کر کے پھر آگے بیان کو چلاتا ہوں۔ صحابی کہتے کسے ہیں؟ ایک آدمی اس کی زندگی کا 1 گھنٹہ باقی رہ گیا، کتنا؟ چلے گھنٹہ بھی زیادہ ہے، 15 منٹ تک، 15 منٹ وہ آیا مصطفیٰ کی بارگاہ میں، ابھی ایمان نہیں لے کر آیا، اسلام قبول نہیں کیا۔ اب وہ بندہ رب نے ہدایت عطا کی، مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا، چہرہ والضحیٰ کا دیدار کیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، مسلمان ہو چکا، اب دیدار بھی کر رہا ہے، اللہ نے صحابی بنا دیا ہے، اللہ نے صحابی بنا دیا ہے۔ اب غور کیجئے گا ذرا، ابھی کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، صحابی بن گیا، 15 منٹ مکمل ہوئے، 15 منٹ کے بعد روح جسم سے جدا ہو گئی، اب یہ صحابی ہیں، انہیں صحابی سمجھ کے دفنایا جائے گا، یہ مصطفیٰ کے صحابی ہیں، اور یہ وہی صحابی ہیں جن کے بارے میں رب اعلان کر رہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ رب سے راضی، رب ان سے راضی ہے۔ اب سنیے ذرا، یہ بندہ 15 منٹ پہلے اسلام قبول کیا ہے، مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے، مصطفیٰ کا صحابی بنا ہے، دنیا سے چلا گیا، اب اس کو اللہ نے یہ مقام عطا کر دیا، یہ مرتبہ عطا کر دیا، یہ عظمت عطا کر دی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور بندہ ساری زندگی عبادت کرتا رہے، ساری زندگی سجدے کرتا رہے، دن کو روزہ رکھے، رات کو عبادت کرے، وہ تہجد بھی ادا کر رہا ہے، وہ 5 نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، کوئی شب و جاش بھی پڑھ رہا ہے، وہ موابین بھی پڑھ رہا ہے، صدقہ و خیرات بھی دے رہا ہے، وہ بندہ رب کی عبادت کر رہا، ریاضت کر رہا، مجاہدات کر رہا ہے، لیکن وہ بندہ مصطفیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، مصطفیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ ادھر وہ بندہ ہے جس نے 15 منٹ پہلے کلمہ پڑھا ہے، نمازیں پڑھی کوئی نہیں، روزے رکھے کوئی نہیں، جہاد کیا کوئی نہیں، صدقہ خیرات کیا کوئی نہیں، اس نے کوئی اور نیک کام نہیں کیا، اور ادھر یہ بندہ ہے رب اسے 100 سال کی زندگی عطا کرے، کہ 100 سال کی زندگی کے اندر عبادت کرتا رہے، ریاضت کرتا رہے، مجاہدات کرتا رہے۔ یہ عبادت کر کر کے ولی تو بن سکتا ہے، یہ عبادت کر کر کے قطب تو بن سکتا ہے، یہ عبادت کر کر کے غوث اعظم تو بن سکتا ہے، لیکن ادھر 15 منٹ کی زندگی ہے، رب نے اسے صحابی بنا دیا۔ یہ 100 سال کی زندگی میں ساری زندگی سجدے کرتا رہے، اس صحابی کے قدموں پر نہیں۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ یہ 15 منٹ کی زندگی ہے اور کلمہ پڑھتے دیر نہیں لگتی، یہ 15 منٹ ایک طرف اور ادھر 100 سالہ زندگی ہونا، وہ بڑے سے بڑا غوث بن جائے مگر صحابی کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتا۔ ان لوگوں کو شرم نہیں آتی جو مصطفیٰ کے صحابہ پر کام کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ نے اولیاء کی نشانی بیان کی۔ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون،
جو ایمان والا ہو، متقی ہو۔ آج اگر کوئی یہ کہے میں تو بڑی عبادت کرنے والا ہوں، میں تو اہل بیت سے بڑا پیار کرتا ہوں، اہل بیت کا نام لینے والا ہوں، بڑے بڑے جبے اور دستار والے ہوں، لیکن اگر دل میں کسی نبی کے کسی صحابی کا بغض ہے نا، وہ ولی نہیں ہو سکتا، وہ عظمت والا نہیں ہو سکتا، وہ کچھ اور ہو تو ہو لیکن رب کا پسندیدہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مصطفیٰ نے فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرنی ہے، میرے صحابہ کی عزت کرنی ہے۔ رب کا پسندیدہ وہ ہے جو صدیق اکبر سے پیار کرتا ہے، رب کا پسندیدہ وہ ہے جو صدیق اکبر سے پیار کرتا ہے، رب کا پسندیدہ وہ ہے جو فاروق اعظم سے پیار کرتا ہے، رب کا پسندیدہ وہ ہوگا جو عثمان غنی سے پیار کرتا ہوگا، رب کا پسندیدہ وہ ہوگا جو مولا علی سے پیار کرتا ہوگا، رب کا پسندیدہ وہ ہوگا جو بی بی فاطمہ الزہرا سے پیار کرتا ہوگا، رب کا پسندیدہ وہ ہوگا جو حضرت امام حسن سے پیار کرے گا، رب کا پسندیدہ وہ ہوگا حضرت امام حسین سے پیار کرے گا، رب کا پسندیدہ وہ ہوگا جو مصطفیٰ کے ہر صحابی سے پیار کرے گا۔ لہذا نتیجہ یہ ہے رب کا پسندیدہ وہ ہوگا جو حضرت ابو سفیان سے پیار کرے گا، اور رب کا پسندیدہ وہ ہوگا جو امیر معاویہ سے پیار کرے گا، جو ان کی گستاخی کرنے والا ہے، ان پہ لعن کرنے والا ہے، وہ لاکھ سجدے کرے، لاکھ عبادت کرے، لاکھ نیک کام کرے، وہ کچھ اور ہو سکتا ہے، رب کا پسندیدہ نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ کسی صحابی کا بھی کچھ دل میں ہے، وہ کچھ اور تو ہو سکتا ہے، رب کا پسندیدہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے صحابہ کو کیسی شان عطا کی۔ آج جب ہم حدیث پڑھتے ہیں نا، حدیث، یہ جو حدیث کی کتابوں میں حدیثیں لکھی ہیں، اس حدیث کو بیان کرنے والے جو راوی ہیں، جو بندے ہیں، ان کی پوری تحقیق کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر بخاری شریف کے اندر ایک حدیث پاک آئی تو سب سے پہلے سوال یہ ہوگا یہ حدیث کس نے بیان کی ہے، اس کا راوی کون ہے؟ اچھا جی، اس کی سند میں یہ 4 بندے آئے ہیں جنہوں نے سنتے سنتے بات سرکار تک پہنچی، یعنی سرکار نے بیان کی، صحابی نے سنی، صحابی نے آگے بیان کی، پھر آگے بیان کرتے کرتے امام بخاری تک آتا ہے۔ تو یہ درمیان میں جتنے بھی بندے آئیں گے نا، ان کی بات کو ویسے ہی نہیں مان لیا جائے گا، پوری تحقیق کی جائے گی۔ کیا کیا جائے گا؟ آج ہمارا یہی دستور ہے نا، ملے کے اندر کوئی بندہ اگر آگے بات کرے تو ہم کہتے ہیں گل کتنی کنے بندے کا پتہ لگا، اور جب بندے کا پتہ لگے بندہ معتبر ہو تو ہم مانتے ہیں، اور معتبر نہ ہو ہم کہتے ہیں جی کچا مارا جی کا کوئی اعتبار نہیں، ایسے ہی کہتے ہیں۔ تو یہ سند میں جتنے بھی بندے آئیں گے نا، ان کی تحقیق کی جائے کہ کون ہے، کس کا شاگرد ہے، کہاں سے پڑھا ہے، علم کیسا ہے، تقوی کیسا ہے، شریعت پہ کتنا عمل کرتا ہے، حافظہ کیسا ہے، پوری چھان بین کی جائے گی، پوری تحقیق کی جائے گی، ایک ایک کام کو دیکھا جائے گا۔ لیکن یہ تحقیق کس وقت تک ہے؟ جب تک غیر صحابی ہے، جب تک غیر صحابی ہے، ان کی تحقیق بھی ہے، ان کی جانچ پڑتال بھی ہے، سب کچھ دیکھا جائے گا۔ لیکن جب چلتے چلتے بات صحابی بھی آ جائے گی، اب قاعدہ یہ ہے تحقیق نہیں کی جائے گی، صحابی جو کہہ رہا ہے اسے قبول نہیں۔ اب تحقیق نہیں ہے، اب صحابی جو کہہ رہا ہے اسے تسلیم کیا جائے۔ یہ ہے صحابہ کی شان و عظمت۔ اور آپ سنیے اگر اللہ نے صدیق اکبر کو کیا مقام عطا کیا ہے۔
جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مکہ سے مدینے، تو سفر میں اپنے ساتھ کس کو رکھا تھا؟ بولیے ذرا، تھک تو نہیں گیا؟ یہ آواز آپ کو سمجھ آ رہی؟ شور زیادہ نہیں ہو رہا ہے؟ یہ بزرگوں سارے اوپر سمجھ زیادہ بیٹھے ہیں، دھیان میرا رکھو، میں انشاءاللہ سمجھ آ جائے۔ سفر، ہجرت کے سفر میں ساتھ کس کو رکھا؟ صدیق اکبر۔ اور یہ سفر کون سا تھا جس میں جان کا خطرہ ہے؟ سرکار نے رات کو سفر شروع کیا۔ امام راضی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا، یہ وہ وقت ہے جان جانے کا خطرہ ہے، اور جب ایسا کوئی وقت آ جائے نا تو بندہ ساتھ اسے رکھتا ہے جس پہ کامل بھروسہ ہوتا ہے، جس پہ کامل بھروسہ ہوتا ہے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں معاذ اللہ وہ تو ایمان والے ہی نہیں تھے، وہ تو معاذ اللہ منافق تھے۔ امام راضی کہتے ہیں ارے خدا کے بندے ذرا غور کر، سفر ہجرت ہے، دشمن تیار کھڑا ہے، جان جانے کا خطرہ ہے، اور اس وقت اہل بیت کے افراد بھی موجود ہیں، مولا علی بھی موجود ہیں، حضرت عباس بھی موجود ہیں، مگر مصطفیٰ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں تو صدیق اکبر کو لے کے جاتے ہیں، اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، صدیق اکبر کو لے کے جاتے ہیں۔ یہ وقت ایسا ہے اس بندے کو ساتھ رکھا جائے گا جس پہ اعتماد ہوگا، جس کے بارے میں یقین ہوگا۔ تو امام راضی کہتے ہیں اس ہجرت کے سفر میں مصطفیٰ نے صدیق اکبر کو اپنے ساتھ رکھ کر رہتی دنیا تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ اعلان کر دیا ہے، ارے میرا صدیق سچا ہے، اور جو بھی کہتا ہے بالکل سچ اور سرکار نے بتا دیا میرا صدیق سچے ایمان والا ہے۔ اب آئیے ذرا جو سیدی اعلیٰ حضرت نے شان صدیقی کو بیان کیا، توجہ پوری رکھیے گا میری طرف۔ قرآن پاک میں سورہ والضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا، اس سے پہلے ہے سورہ واللیل۔ سورہ والضحیٰ سے پہلے کون سی سورت ہے؟ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے اور دن کی قسم جب وہ خوب چمک جائے۔ سورہ والضحیٰ میں فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ والضحیٰ کا مطلب ہے چاشت کے وقت کی قسم، اور پیار والوں نے معنی کیا چہرہ محبوب کی قسم۔ واللیل اذا سجا، رات کی قسم جب وہ چھا جائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں امام راضی کے حوالے سے، سورہ واللیل وہ سورت ہے جس میں رب نے صدیق اکبر پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ لوگوں نے اعتراض کیا صدیق اکبر پر، رب نے سورہ واللیل میں جواب دیا۔ اور سورہ والضحیٰ وہ سورت ہے جس میں مصطفیٰ پہ ہونے والے اعتراضات کا جواب ہے۔ رب نے دونوں کو ملا دیا، سورہ واللیل کو بھی ذکر کیا، سورہ والضحیٰ کو بھی ذکر کیا، دونوں کو ملا کر رب نے بتا دیا ان دونوں میں اور تیسرا کوئی نہیں ہے، ان دونوں میں اور تیسرا۔ اچھا اب یہاں پہ واللیل اذا یغشی، واللیل سے مراد ہے صدیق اکبر۔ واللیل سے مراد کون ہے؟ والنہار اذا تجلی، والنہار سے مراد ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سورہ والضحیٰ میں ترتیب الٹ دی، سورہ والضحیٰ میں ترتیب فرمایا والضحیٰ محبوب کی بات کی،
واللیل اذا سجا، واللیل سے مراد ہے صدیق اکبر، واللیل سے مراد ہے صدیق اکبر۔ امام راضی فرماتے ہیں ترتیب دیکھو ذرا، رب نے پہلے صدیق کا ذکر کیا، واللیل اذا یغشا، آگے مصطفیٰ کا ذکر کیا، والنہار اذا تجلی، اور سورہ والضحیٰ میں کیا کیا، والضحیٰ، پہلے محبوب کا ذکر کیا، آگے واللیل اذا سجا صدیق کا ذکر کیا۔ رب بتانا چاہتا ہے جب واللیل پڑھو گے صدیق کا ذکر ہوگا، جب آگے چلو گے مصطفیٰ نظر آئے گے، آگے چلو گے مصطفیٰ نظر آئیں گے، اور جب والضحیٰ پڑھو گے مصطفیٰ کا ذکر ہے، اور جب والضحیٰ سے نیچے اترو گے واللیل اذا سجا صدیق کھڑا نظر آئے گا۔ مطلب یہ ہے جب صدیق تک پہنچ گئے صدیق مصطفیٰ تک پہنچائے گا، اور جب مصطفیٰ تک پہنچے تو مصطفیٰ صدیق کی محبت یاد کروائے گا، مصطفیٰ صدیق کی محبت یاد کروائے گا۔ اور اللہ نے فرمایا صدیق ہے واللیل، مصطفیٰ ہے والضحیٰ۔ والضحیٰ کا مطلب ہے چاشت کا وقت جس میں روشنی ہوتی ہے، اجالا مطلب ہے ہدایت ملتی ہے، اور واللیل سے مراد ہے رات، رات میں بندے کو سکون ملتا ہے۔ تو رب بتانا چاہتا ہے مصطفیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے صدیق اکبر کو ہدایت عطا کی ہے، اور ابو بکر کی ذات وہ ذات ہے جس کے ذریعے رب نے مصطفیٰ کو سکون عطا کیا۔ آگے چلیے ذرا، اللہ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا مقام عطا کیا؟ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا میرا عمر نبی ہوتا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا میرا عمر نبی ہوتا۔ آگے چلیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان کیا ہے؟ اللہ نے جو مقام حضرت عثمان کو عطا کیا کائنات میں کسی کو نہیں عطا کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک نبی کی دو بیویاں یکے بعد دیگرے جس کے نکاح میں آئیں وہ حضرت عثمان غنی ہے، اور مولا علی کون ہے؟ یہ وہ مولا علی ہیں جن کی آنکھ کھلتی ہے سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے، جوانی مصطفیٰ کی بارگاہ میں، بچپن مصطفیٰ کی بارگاہ میں ان کی تربیت مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ یہ وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نکاح مصطفیٰ اپنی بیٹی سے کرتے ہیں، فاطمہ الزہرا سے کرتے ہیں، اور یہ وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خیبر کا موقع ہے مصطفیٰ اعلان کرتے ہیں یہ جھنڈا اس بندے کو دیا جائے گا جو رب سے پیار کرتا ہے، رب کے مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے، رب بھی اس سے پیار کرتا ہے، مصطفیٰ بھی اس سے پیار کرتے ہیں، اور رب اس کے ہاتھوں پہ فتح عطا کرے گا۔ جب اگلا دن آیا ہر صحابی کی خواہش یہ ہے جھنڈا مجھے دیا جائے، مگر مصطفیٰ جھنڈا مولا علی کو عطا کرتے ہیں، ان کو عطا کیا جاتا ہے، اور رب نے جو ان کے لیے اپنی محبت کا اعلان کر دیا، ہر صحابی یہ چاہتا ہے یہ پیغام میرے لیے ہو، مگر مولا علی کو عطا کیا جاتا ہے، رب ان کے ہاتھوں پہ فتح عطا کرتا ہے۔ اب نتیجہ یہ نکلتا ہے مصطفیٰ کا صدیق بھی عصمت والا، فاروق بھی عصمت والا، عثمان بھی عصمت والا ہے، مولا علی بھی عصمت والا ہے۔ اب جو بندہ ان کی محبت اپنے دل میں رکھے گا اللہ اسے بھی عظمت و شان والا۔ آگے چلیے ذرا، اللہ نے بی بی فاطمہ الزہرا کو مقام کیا عطا کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سرکار کی دعوت کی، اور دعوت کا انداز کیا تھا؟ جب سرکار آپ کے گھر تشریف فرما ہوئے نا تو حضرت عثمان غنی نے کہا حضور آپ نے یہاں آنے تک جتنے بھی قدم اٹھائے ہیں میں آپ کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کروں گا، ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کروں گا،
ہر غلام ایک ہر قدم کے بدلے غلام، پرتکلف کھانے کا انتظام ہے۔ مولا علی بھی تھے، جب دعوت سے فارغ ہو کر مولا علی اپنے گھر آئے نا، آ کر کہنے لگے اے فاطمہ آج عثمان نے تو بڑی بہترین دعوت کی ہے، بڑا بہترین کھانا، اور عثمان نے تو کمال ہی کر دیا۔ مصطفیٰ کے ہر قدم کے توجہ میری طرف رکھیے گا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے حضرت عثمان نے ایک غلام آزاد کیا ہے، ایک غلام آزاد کیا ہے۔ اے فاطمہ میں بھی ایسی دعوت کرنا چاہتا ہوں، میں بھی ایسی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا نے فرمایا جائیے جا کر سرکار کو دعوت دے آئیے۔ ظاہر یہ ثواب کوئی نہیں، سرکار کو دعوت دے کر آئیے۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی نا، سرکار نے صحابہ سے فرمایا چلو بھائی آج علی کے گھر ہماری دعوت ہے۔ سرکار تشریف لے کر آئے، غلاموں کو ساتھ لیا۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ نے دیکھا سرکار آ رہے ہیں، اپنے کمرے میں گئی، مصلی بچھایا، رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مولا یہ تیری بندی تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا رہی ہے، مولا عثمان نے بڑی عالی شان دعوت کی، اب میں دعوت کرنا چاہتی ہوں، مولا میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، پکانے کے لیے کچھ نہیں، لیکن مولا لاج تو نے رکھنی ہے، لاج تو نے رکھنی ہے۔ یہ کہہ کر ہنڈیا چولہے کے اوپر رکھی۔ اب مصطفیٰ تشریف لا چکے ہیں، صحابہ حاضر ہو چکے ہیں، کھانے کے لیے تیار ہیں، اور ادھر بی بی فاطمہ تو زہرا جب ہنڈیا سے ڈھکن اتارتی ہیں، رب نے ہنڈیا کو کھانے سے بھرا ہوا ہے۔ ہمارے علاقے میں کھانا بنے نا، ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ ہمارے علاقے کا بنا ہے، اپنے علاقے کے ذائقے کا پتہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ کھانا صحابہ کے سامنے رکھا گیا نا، صحابہ کھا رہے ہیں اور ایک دوسرے سے کہا یہ کھانا کس نے بنایا ہے، یہ کھانا کس نے بنایا ہے، اتنا لذیذ کھانا، ایسا ذائقے دار، آج سے پہلے تو اس طرح کا کھانا ہی نہیں کھایا، یہ کس نے بنایا ہے۔ جب سرکار نے صحابہ کا یہ تعجب دیکھا نا، تو سرکار نے مسکراتے ہوئے فرمایا اے میرے صحابہ یہ کھانا زمین پہ نہیں بنا، یہ رب نے جنت سے تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ کھانا رب نے جنت سے بھیجا ہے، ایک کام ہو چکا۔ ابھی بھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس جگہ پہ جاتی ہے، ہاتھ اٹھائے، مولا کھانے کا انتظام ہو چکا، اب تیری یہ بندی دوبارہ عرض کرتی ہے، مولا لاج تو نے رکھنی ہے، پر ہم عرض کی مولا میرے پاس مال و اسباب کوئی نہیں، میں غلام نہیں رکھتی۔ حضرت عثمان نے مصطفیٰ کے ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام کو آزاد کیا ہے۔ اے مولا میرے پاس غلام نہیں ہے، میں یہ آزاد نہیں کر سکتی، لیکن میں دعا کرتی ہوں، اے مولا میری اس دعا کے صدقے میں میرے بابا جان کے امتیوں میں سے مصطفیٰ نے میرے گھر آنے تک جتنے قدم اٹھائے ہیں، ہر قدم کے بدلے ایک ایک امتی کی بخشش کر دی جائے، ایک ایک امتی کی بخشش کر دی جائے۔ یہ دعا کر کے جب اٹھتی ہے، جبرائیل امین سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی بیٹی نے دعا مانگی ہے، اور دعا یہ کی ہے ہر قدم کے بدلے ایک ایک امتی کو عذاب سے بچایا جائے، اسے جنت عطا کی جائے۔ عرض کی یا رسول اللہ، رب ارشاد فرماتا ہے فاطمہ نے ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک بات کی ہے، ہم مصطفیٰ نے ہر قدم کے بدلے 1000 کو جنت عطا فرمائے۔ ایک جنت نہیں دی جائے گی، ایک قدم کے بدلے 1000 کو جنت عطا کی جائے۔ یہ شان ہے بی بی فاطمہ الزہرا کی۔
آگے چلیے، اللہ نے حضرت امام حسن کو کیا مقام عطا کیا؟ سرکار فرماتے ہیں یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا، اور یہ مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کروائے گا۔ کن کے گروہ میں؟ میں توجہ آپ کی چاہ رہا ہوں، کن کے دو گروہ ہوں گے؟ حضرت امام حسن کے ساتھ جو ہوں گے وہ بھی مسلمان ہیں، اور جو دوسری طرف ہوں گے وہ بھی کون ہوں گے؟ مسلمان ہوں گے۔ آج جو ان پہ تان کرتا ہے، معاذ اللہ گویا وہ مصطفیٰ پہ تان کر رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا تو وہ مسلمانوں کے دو گروہ ہوں گے جن میں میرا یہ بیٹا حسن صلح کروائے گا۔ اللہ نے مقام کیا عطا کیا؟ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سرکار کی بارگاہ میں آئینہ آ کر عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ میرے دو بیٹے ہیں، انہیں کچھ عطا کیجئے۔ سرکار نے فرمایا میں نے حسن کو اپنی سرداری عطا کر دی ہے، میں نے حسن کو اپنا روب عطا کر دیا۔ جب امام حسین کی باری آتی ہے سرکار فرماتے ہیں میں نے حسین کو اپنی سخاوت عطا کر دی ہے، میں نے حسین کو اپنی جرأت و بہادری عطا کر دی ہے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا امام حسن ایسے سردار بنتے ہیں، ایسے سردار بنتے ہیں کہ سرداری عطا کر دی جاتی ہے، سرداری چھوڑ دی جاتی ہے، اور امام حسین کو مصطفیٰ نے اپنی سخاوت عطا کی تھی، اپنی جرأت عطا کی ہے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ کربلا کے میدان کے اندر جب یزیدی لشکر پہ امام حسین کا حملہ ہوتا ہے کوئی سامنے نہیں آتا، کوئی مقابلے کے لیے سامنے نہیں آ رہا، کسی میں اتنی ہمت نہیں، اتنی جرأت نہیں ہے کہ مصطفیٰ کے بیٹے کا مقابلہ کر سکے، اور مصطفیٰ نے سخاوت عطا کر دی۔ آج رب کی بارگاہ میں کوئی پانی پیش کرتا ہے، آج رب کی بارگاہ میں کوئی کھانا پیش کرتا ہے، آج رب کی بارگاہ میں مال پیش کیا جاتا ہے، آج رب کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ سخاوت کہا جاتا ہے، اسے سخاوت کہا جاتا ہے، مگر ایک سخاوت امام عالی مقام نے بھی کی ہے۔ کربلا کے میدان کے اندر کیسی سخاوت کی ہے، لوگ پیسہ دیتے ہیں، لوگ مال دیتے ہیں، لوگ کھانا دیتے ہیں، اور حسین رب کی بارگاہ میں بیٹے پیش کر رہا ہے، رب کی بارگاہ میں بیٹے پیش کر رہا ہے، رب کی بارگاہ میں بیٹوں کا نذرانہ دے رہا ہے، رب کی بارگاہ میں بھائیوں کا نذرانہ دے رہا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، شان اہل بیت کے نام سے محفل سجانے والوں، شان صحابہ کے نام سے محفل سجانے والوں، محفل سجانے کا مقصد یہ نہیں کہ محفل میں آئے، لنگر کھایا، نعرے لگائے اور گھر جا کر سو گئے، نہیں، اگر اہل بیت کا نام لیتے ہیں ان جیسا کردار بھی اپنانا پڑے گا، اگر صحابہ کا نام لیتے ہیں ان جیسا کردار بھی اپنانا پڑے گا۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کے مہینے کے اندر لنگر کی ایک دیگ پکاؤ، کالے کپڑے پہنو، ہاتھوں میں کڑے پہنو، جوتے اتار دو،
اس کا نام حسینیت ہے۔ آج یہ دیوانہ ساری رات محفل میں بیٹھتا ہے، جب نماز کا وقت آتا ہے اس سے بستر سے اٹھا کے جاتا، کہتا میں بہت بڑا حسینی ہوں۔ آج یہ چرس بھی پیتا ہے، بھنگ بھی پیتا ہے، اور پھر کہتا ہے میں بہت بڑا حسینی ہوں۔ کیا چرس پینا یہ حسینیت ہے؟ کیا بھنگ پینا یہ حسینیت ہے؟ کیا صحابہ پہ کام کرنا یہ حسینیت ہے؟ سوچیں ذرا، آج ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ حسین کا نام لینا آسان ہے، آپ کا سونا آسان ہے، میرا بولنا آسان ہے، لیکن کر کے دکھانا بڑا مشکل ہے۔ کربلا کے میدان کے اندر کیفیت کیا چیز آنکھوں کے سامنے وہ منظر لائیے۔ آج ہمارے گھر میں ہمارا بیٹا بیمار ہو جائے نا، اس کے پیٹ میں درد ہو جائے، سر میں درد ہو جائے، ماں کو ساری رات نیند نہیں آتی، باپ کو ساری رات چین نہیں آتا، خاندان پورا پریشان ہو جاتا ہے بچے کی وجہ سے۔ ذرا غور کرو اس ماں کا جگرا کیسا ہوگا جس کے سامنے اس کے بیٹوں پہ تلوار چلائی جا رہی ہے، اس کے بیٹوں پہ تیر چلائے جا رہے ہیں اور تلوار سے کاٹا جا رہا ہے۔ اس باپ کا جگرا کیسا جگرا ہوگا؟ کس کے لیے؟ کیا حکومت کے لیے؟ کیا سرداری کے لیے؟ کیا مال کے لیے؟ نہیں، رب کے دین کے لیے، رب کے دین کے لیے۔ اور آج جب ہمیں دین کی بات بتائی جاتی ہے تو کہتی ہے کہ مولویوں نے کام بڑھایا ہے، یہ تو مولویوں کا کام ہے، مسجد جانا مولویوں کا کام ہے کہ وہ کریں۔ تو حضرت آپ اس لیے ہیں کہ آپ صرف کاروبار کے لیے آئے ہیں، تو پھر حسین کا نام کیوں لیتے ہو؟ اللہ اکبر۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، صرف نام لینے سے حسینی نہیں بنتا، ان جیسا کردار بھی اپنانا پڑے گا۔ میں کافی عقیدے کی بات عرض کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ بہت ساری باتیں اور بھی تھی لیکن جو میں نے کسی وجہ سے چھوڑ دی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج لوگ ہیں نا جو حسین کا بڑا نام لیتے ہیں، جی ہم امام علی مقام سے یہ بڑا پیار ہے، یہ پیار ہے، وہ پیار ہے، تو ہم کہتے ہیں امام علی مقام نے جو کردار دیا ہے اس کردار کو بھی اپنا۔ سوال یہ ہے، امام علی مقام نے یزید کے خلاف تلوار کیوں اٹھائی، بیعت سے انکار کیوں کیا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے یزید سچا نہیں ہے، یزید سچا، یہ شریعت کا باغی ہے، یہ مصطفیٰ کا باغی ہے، یہ شراب پینے والا، یہ حرام کو حلال کرنے والا، نمازیں چھوڑنے والا، یہ حق پہ نہیں ہے۔ آپ نے تلوار اٹھائی، بیعت سے انکار کر دیا۔ کیا اس سے پہلے بھی کبھی آپ نے انکار کیا تھا؟ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا وقت آیا، آپ نے بیعت سے انکار کیا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا